چھٹی آیت سے لے کر آیت نمبر 9 تک پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ پھر اس نے یہ تفصیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اسی میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکتے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھل بھلا تو خیر، نہیں تو اسے بعد میں کاٹ ڈالوں۔ جی پھر وہ سبت کا دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا۔ 9ویں آیت تک اس کو پڑھنا ہے۔ ٹاپک کیا ہے جی؟ یا پھر آپ اس کو لکھ لیں کہ ہم پھلدار کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم پھلدار کیسے بن سکتے ہیں؟ سر یہ ٹاپک جی اس سے پیشتر کہ ہم پھل تک پہنچیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پھل تک پہنچنے کے لیے ہم سب سے پہلے بیج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بیج سے ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو پھل لانے تک جو پروسیس ہے ایک درخت کا، ہم اس کو بھی ڈیٹیل جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں۔ تو اس سے پیشتر کہ پھل لایا جائے، ہم کس طرح فروٹفل ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر پھلدار بن سکتے ہیں، ہمیں کچھ درخت کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ لینی ہوگی۔ سب سے پہلے بیج ہوتا ہے، تو آپ لکھ لیں نمبر 1 سیڈ۔ یہ میں عام درخت کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں انسان کی نہیں بلکہ عام درخت کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی درخت یا پودا سب سے پہلے اپنے اندر بیج رکھتا ہے، اور اگر بیج نہ ہو تو پھر درخت جو ہے نہیں بنتا۔ تو بنیادی بات جو ہر درخت کے لیے ضروری ہے وہ ہے بیج۔ پھر بیج کس قسم کا ہے، اس کی کون سی جنس ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے جی؟ سیڈ۔ اور سیڈ جو ہوتا ہے every tree starts as a seed. Starts as a اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ ہر درخت کا آغاز یا شروع بیج ہی سے ہوتا ہے. بیج بنیادی بات ہے. پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے جی، اس کو کہتے ہیں جرمینیشن. جرمینیشن یہ کیا ہے؟ The seed begins start ہوتا ہے to grow. جرمینیشن کیا ہے؟ جب سیڈ جو ہے وہ جڑوں کو بڑھانا شروع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جرمینیشن. تو سیڈ کے بعد جو پروسیس شروع ہوتا ہے وہ جرمینیشن کا ہوتا ہے. جرمینیٹ، سیڈ جرمینیٹ ہوتا ہے، اگنا شروع ہوتا ہے، وہ جڑ سے جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو جرمینیشن کہا جاتا ہے. باٹنی ایک ایسی سائنس ہے ہمارے جس کے جو خاص طور پر نباتات کے اوپر ہی اسٹڈی کی جاتی ہے. جو نالج آف باٹنی ہے اس میں نباتات کے اوپر جو پلانٹس ہیں، اسٹڈی آف پلانٹس یا اسٹڈی اباؤٹ پلانٹس، یہ باٹنی ہوتا ہے. اس کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل سے یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں. تو سیڈ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جرمینیشن. تیسرے نمبر پر سیڈلنگ. اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ دا اسٹیم جو تنا ہوتا ہے اینڈ beginning of leaf growth. لیف کہتے ہیں پتے، ان کی گروتھ ہوتی ہے. سیڈلنگ کے اندر دا اسٹیم اور اینڈ بگننگ آف لیف گروتھ، جو اسٹیم ہے اور جو لیف جو پتے ہیں ان کی گروتھ ہوتی ہے. پھر اگلی بات آ جاتی ہے سیپلنگ. سیپلنگ کے اندر tree that has grown to around 1 to 4 inches in diameter. اب سیپلنگ کے اندر
کیا ہوتا ہے a tree that has grown, اب یہ grown ہو چکا ہے, بڑھ چکا ہے کتنا, to around تقریباً 1 to 4 inches in diameter. تقریباً ایک جو بیج ہے اب وہ بڑھتا بڑھتا 1 to 4 inches جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کو بولتے ہیں سیپلنگ. یہ سیپلنگ ہے. تو سیپلنگ کے اندر ایک درخت جو ہے وہ اتنا گروتھ کر چکا ہے, اتنا بڑھ چکا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, سیپلنگ کہتے ہیں. پھر جو ہے ینگ ٹری بھی اس میں ایک سٹیج آتی ہے. ٹری کی لائف میں ینگ ٹری یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے. دا سائیکل آف لائف ٹری کے اندر جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو سیپلنگ کے بعد ینگ ٹری بھی آتا ہے, لیکن میں لکھ رہا ہوں میچورٹی, میچور ہو جاتا جاتا ہے. نمبر 5 پہ میں آپ کے لیے میچورٹی. میچورٹی کیا ہے؟ A tree that has reached full size according to species. Species یا species اس کو بولتے ہیں species تو جو میچورٹی ہوتی ہے ایک ٹری کی, اس کے اندر جو ٹری ہے وہ فل سائز کا ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس اسپیشیز کریکٹرسٹک. تو میچورٹی کے اندر جو درخت ہے وہ اپنی جنس کے موافق, اسپیشیز جو ہوتی ہے وہ کسی کی بھی بنیادی جنس ہوتی ہے. تو اس طرح کیڑے مکوڑوں کی بھی اسپیشیز ہوتی ہیں, پلانٹس کی بھی اسپیشیز ہوتی ہیں, اور اسپیشیز کے مطابق اب جس جنس کا یا جس قسم کا ایک درخت ہے وہ اپنے فل سائز میں جب آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میچورٹی. ہم اپنی عام ٹرم کے اندر بھی لائف کے اندر بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ باتوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, امتیاز کرنا شروع ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ پاور جس کی بڑھ جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میچور ہو چکا ہے, میچورٹی. تو ایج کی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس کو میچورٹی کہا جاتا ہے. اسی طرح لائف آف ٹری کے اندر بھی جو درختوں کی زندگی ہے اس کے اندر بھی ایک سٹیج ان کی ایسی آتی ہے جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ اپنے کریکٹرسٹک میں یہ میچور ہو چکے ہیں اور اب اس لائق ہو چکے ہیں کہ یہ آگے پھل دینا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو درخت کو پھل تک آنے میں ایک سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے, وہ ٹریول کرتا ہے اور وہ بڑھتا ہے, گروتھ کرتا ہے, یوں ایک میچور ٹری جو ہے وہ بن کر سامنے آتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بنیادی طور پر سیڈ یعنی بیج ہوتا ہے,
اور بیج کیا ہے؟ ایوری ٹری اسٹارٹ ایز اے سیڈ. تو جو سیڈ ہے، ہر درخت کی بنیاد، ہر درخت شروع ہی وہ بیج سے ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کے بعد اس کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے. the seed begins to grow roots. تو وہ اپنے روٹس کو جو ہے وہ بڑھانا شروع کرتا ہے. پھر سیڈنگ، تو اس کے اندر سیڈلنگ کے اندر the stem and begins of the leaf growth. پتوں اور اسٹیم کی جو ہے نا وہ گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آ جاتا ہے سیپلنگ. سیپلنگ کے اندر a tree that has grown to around 1 to 4 inches in diameter. تو جو سیپلنگ کے اندر جو ٹری ہے وہ بڑھتا ہے تقریباً 1 سے 4 انچز ہو جاتا ہے. یہ ایک سٹیج ہے. اس کے بعد میچورٹی آتی ہے. تو میچورٹی کے اندر a tree that has reached full size. کتنا جی؟ اکارڈنگ ٹو اسپیشیز کریکٹرسٹک. تو اپنی اسپیشیز کی کریکٹرسٹک میں وہ فل سائز کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیجز ہیں. نکلیے اتنا آپ نے. اگلی جو بات آ جاتی ہے، وائٹ بورڈ پہ جگہ نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فلاورس، فروٹ اینڈ نٹس. جو چھٹے نمبر پر اس کے اوپر فلاورس، پھول ہوتے ہیں، پھر اس کے نمبر پر فروٹ ہوتا ہے. پھر ایک چیز آتی ہے تو پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں پر فلاورس یعنی پھول لگتے ہیں، پھر اس کے پھل بنتے ہیں، نٹس بنتے ہیں. یہ بھی ایک ایج ہے. A mature tree will flowers, fruit, nuts during its specific season. تو پھر جب درخت میچور ہو جاتا ہے تو اپنے اسپیسیفک سیزن کے اندر آ کر، اس کو میں کوشش کرتا ہوں نیچے نیچے لکھنے کی. آگے لکھ لیں اٹس اسپیسیفک سیزن. اب وقت آ جاتا ہے کہ ایک جو درخت ہے وہ اس قدر میچور ہو گیا کہ اپنے سیزن کے مطابق اکارڈنگ ٹو اٹس اسپیسیفک سیزن وہ فروٹ دیتا ہے یا نٹس یا فلاورس اس پہ جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یوں جو ہے ایک درخت پھلدار بنتا ہے. یہ عام درخت کا پروسیس ہے. یوں درخت پروسیس کرتا کرتا گروتھ کرتا کرتا فروٹس تک آتا ہے. اور یہ سٹیجز ہر ٹری اور جو ہے وہ فیس کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر آتی ہیں. ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ بہت پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو درخت ہیں وہ نان لیونگ ہیں، لیکن اب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ درخت بھی جو ہے وہ لیونگ تھنگ اس لیے اس پرائے سے کہا جاتا ہے کیونکہ درخت بھی اپنے اندر لائف رکھتا ہے. درخت کی بھی ایک زندگی ہے. جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی.
फॉर एग्जांपल ये डाइस पड़ा हुआ है या चेयर्स हैं, यहाँ पर वाइट बोर्ड है जो या जिससे मैं मार्कर से लिख रहा था, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, ये अपने अंदर ज़िंदगी खुद से नहीं रखती। तो जो दरख्त है, ट्री है, वो अपने अंदर लाइफ रखता है, उसकी एक ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी बढ़ती है, और ये उसकी ज़िंदगी ही है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये उसकी ज़िंदगी ही है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यूं एक दरख्त, एक ट्री स्टेप्स को जो है वो स्टेप्स में बढ़ते बढ़ते फलदार दरख्त बनता है, यूं प्रॉपर ट्री बनता है। सीड टू ट्री, उसका ये ट्रैवल है, और फिर जाकर उसके ऊपर फ्रूट लगता है अपने अपने सीज़न के मुताबिक। कुछ दरख्तों की हमें नॉलेज है, हम जानते हैं कि वो किस तरह बढ़ते हैं, और कुछ दरख्त ऐसे हैं आपकी ज़मीन के ऊपर जिनको अभी तक हमने नहीं देखा, ना ही हम उनकी स्पीशीज़ से वाकिफ़ हैं। तो जितना नॉलेज हमारे पास है या जिन दरख्तों को हमने देखा हुआ है, हम जानते हैं कि उनके बीज कैसे होते हैं और उस बीज का साइज़ क्या होता है और उस बीज की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हम इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ट्रीज़ हैं जो हमने कभी भी नहीं देखे, ना ही हम उनकी स्पीशीज़ से वाकिफ़ हैं। तो लेकिन ये ज़रूर आप सबको आइडिया है कि एक दरख्त जो है वो सीधा सीधा दरख्त नहीं होता, बल्कि वो एक बीज और पौधा, और इस तरह उसका एक ट्रैवल शुरू होता है, इस तरह वो बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते वो इस हद तक आता है कि उसे दरख्त कहा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये एक जो है वो पूरे दरख्त का सफ़र है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, हम फलदार कैसे। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ, इसलिए कि इंसान को दरख्त से तशबीह दी गई है। बाइबल में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। तो दरख्त को जब इंसान की बात करनी हो तो दरख्त को एग्जाम्पलीफाई किया जाता है और यूं एक इंसान को समझाया जाता है। तो हम जो इंसान हैं, हम भी ज़िंदगी रखते हैं, हमारे अंदर भी बीज है, उसको भी मैं अभी बयान करता हूँ। लेकिन ये आप जानिए कि एक दरख्त जो है वो किस किस दौर से गुज़र कर और किस किस स्टेप से गुज़र कर एक प्रॉपर दरख्त बनता है, कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ पर आकर वो फलदार दरख्त बन जाता है, कितना टाइम उसे दरकार है और कौन कौन सी चीज़ें उसे दरकार हैं। एक दरख्त को फलदार दरख्त बनने तक कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बीज लगाकर हम भूल नहीं जाते, बल्कि बीज लगाकर हम उसकी केयर भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। तो जब तक वो फल नहीं देता हम उसकी हिफाजत करते रहते हैं और उसको हम बचाते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं और उसके चुगिर्द थाला खोदते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, यूं एक सीड पूरा ट्री बनता और फिर फल मिलता है। तो ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है। एक दरख्त को सारे ही सीज़न देखने पड़ते, हर तरह के हालात उसे देखने पड़ते हैं, यूं वो फलदार बनता है। जब दरख्त पौधा बनता है तो हो सकता है उसके पौधा जब वो सैपलिंग तक आए तो अभी मेचोरिटी नहीं आई, हो सकता है कि उस वक्त सीज़न ऐसा चले कि तूफ़ान आए, आंधियाँ आएँ, तो इस दरख्त को सब कुछ बेयर करना पड़ता है। ये दरख्त सब कुछ फेस करता है, सारी चीज़ें उस पर आती हैं और सारी चीज़ें फेस करके वो नेक्स्ट स्टेप में मेचोरिटी के अंदर जाता है। मेचोरिटी तक उसे ये नाजुक सफ़र भी तय करना पड़ता है और इस नाजुक सफ़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसे फेस करना पड़ती हैं, बहुत से हालात उसे फेस करना पड़ते हैं और फिर जाकर आगे हमें नज़र आता है, मेचोरिटी आती है, फिर एक ट्री फुल होता है और फिर उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो फल बनना शुरू होता है, फिर एक फ्रूट बनता है। कहीं जाकर हम जो इंसान हैं हम उस फ्रूट से फ़ायदा ले पाते हैं और फिर इसके अंदर बहुत कुछ होता है।
کون کون سے فوائد ہوتے ہیں, کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ میرا ڈسکس کرنے کا آج جو ہے وہ بنتا نہیں ہے, یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ یہ ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم حلدار کیسے بنتے ہیں. اتنا آپ سب نے لکھ لیا جی؟ یس سر ایک اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت تھا, ایک انجیر کا درخت تھا. ڈیفینیٹلی اس کا بھی بیج ہی ہوتا ہے. اب ہم نے درخت کو ڈسکس کیا. جس طرح ایک درخت کے لیے بیج ضروری ہوتا ہے, اسی طرح ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم بھی ایک بیج سے ہیں. کیا ہے جی؟ سیڈ مین بیج. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر اس کے باپ کا, فادر کا بیج ہوتا ہے. اس کا بیج ہوتا ہے باپ, باپ کا بیج ہوتا ہے. اور ہر بیج کے اندر اگر میں اس کو چارٹ بنا لوں, ٹیبل بنا لوں, فرض کریں میں اگر یہاں پر لکھتا ہوں انسانی باپ, انسانی باپ لکھتا ہوں, تو یہ جو انسانی باپ ہے اس کا ایک بیج ہے, ایک سیڈ ہے. اس کا کیا ہے؟ ایک سیڈ ہے, بیج ہے. اس کا ایک بیج ہے, اور اس بیج کے اندر, اس سیڈ کے اندر اس کی ایک لائف ہے جس کو ہم کیا کہیں گے؟ زندگی ہے. جس کے اندر ایک لائف ہے, اس کے اندر اس لائف کے اندر جو ہے ایٹریبیوٹس ہیں. ایٹریبیوٹس ہم اس کو ہم کہیں گے خوبیاں. سب سے پہلے کیا ہے جی؟ بیج ہے, سیڈ ہے. پھر اس کے اندر, ہر سیڈ کے اندر میں نے کہا اس کی زندگی ہوتی ہے, اور ہر زندگی کی خوبیاں ہوتی ہیں, اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جب ہم اپنے انسانی باپ سے, جسمانی باپ سے پیدا ہوئے تو ہم اپنے جسمانی باپ کے بیج سے پیدا ہوئے, اور یوں ہمارے اندر زندگی جو ہے اسے بھی کہا جائے گا یہ انسانی ہے. بیج بھی انسانی, زندگی بھی انسانی, اور خوبیاں بھی انسانی. سیڈ بھی جو ہے وہ انسانی ہے, لائف بھی, ایٹریبیوٹس بھی کیا ہیں؟ انسانی ہے. تو ہر بندہ جو اس زمین پر آیا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سارا کچھ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر انسانی باپ کا بیج, انسانی باپ کی زندگی اور انسانی باپ کی خوبیاں ہیں. بیج کے سبب سے اسے زندگی ملی اور پھر اسے خوبیاں ملی, اور یوں باپ کی خوبیاں ہم سب کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے باپ کی خوبیاں ہم سب کے اندر ہوتی ہیں. اگر میں سب کے باپ کی بات کر لوں, یعنی آدم کی بات کر لوں, تو آدم کی خوبیاں ہم سب کے اندر ہوتی ہیں.
آدم کا بیج، آدم کی زندگی، آدم کی خوبیاں. اسی طرح جو خدا باپ سے ہیں، اب میں لکھتا ہوں یہاں پر آسمانی باپ، ہیونلی فادر. تو جو آسمانی باپ ہے اس کا بھی ایک بیج ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا بھی ایک بیج ہے اور اس کی بھی ایک لائف ہے، اس کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں. بیج ہے اور زندگی ہے اور بائبل مقدس میں کہاں پر ایسی تعلیم اور حوالہ جات موجود ہے؟ پہلا پطرس پہلے باب کی آیت نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اب یہاں پر لکھا ہے پہلے پطرس کے پہلے باب کی 23ویں آیت کے اندر کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے. اب فانی کہتے ہیں جس کو فنا ہو، جس کو ہمیشگی نہ ہو. تو انسانی تخم یہ کیا ہے جی؟ فانی. کیا ہے؟ اس کی ایک خوبی ہے، یہ فانی بھی ہے. اگر میں اس کو نیچے لکھ لوں تو یہ کیا جی؟ فانی بھی ہے. جہاں پر لفظ تخم ہے وہاں پر لفظ سیڈ ہے. انگلش زبان کے اندر وہاں پر لفظ سیڈ استعمال ہوا، اور سیڈ ہم کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو. تو ہم فانی بیج سے نہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں. تو فانی کون سا ہوتا ہے؟ جو فنا ہو جانے والا ہے. تو یہاں پر پھر اس کی ایک خوبی کیا ہے جی؟ اس بیج کی یہ غیر فانی ہے، امپیریشیبل ہے. یہ کون سا ہے جی؟ امپیریشیبل. ڈبل ایم شاید پیریشیبل. یہ امپیریشیبل ہے، یہ تباہ ہونے والا نہیں. یہ پیریشیبل ہے. یہ کیا جی؟ یہ پیریشیبل ہے، یہ تباہ ہونے والا ہے. جو انسان کی زندگی ہے یہ تباہ ہونے والی ہے. جو انسان کی زندگی ہے یہ ہلاک ہونے والی ہے. کون سی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ جو ہمارے آسمانی باپ کی زندگی ہے. تو سب سے پہلے ہم جتنے بھی ہوئے ہمارا یہ سلسلہ تھا ہمارا، ہم اس والے حصے میں پیدا ہوئے. ہمارا باپ انسانی، ہمارا باپ فانی، اس کا بیج بھی فانی، اس کی زندگی بھی فانی، اس کی خوبیاں بھی فانی. لیکن جب سے کوئی خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیتا ہے، جب کوئی خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو پروسیس ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو آپ کا بیج بدلا. کیا بدلا جی؟ بیج بدلا. پھر بیج کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی بدلی. پھر اس کی خوبیاں بدلی. اب آپ سیڈ، لائف، ایٹریبیوٹس، یہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے
کیونکہ آپ نے بیچ میں کس کو قبول کیا تھا؟ یسوع مسیح کو. جیزس کو آپ نے قبول کیا، اور اس سے ہی بائبل مقدس زندگی کا کلام کہہ رہی ہے. دا ورڈ آف لائف، زندگی کا کلام. تو پطرس یہاں پر جو کہہ رہا ہے، بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، تو وہ زندگی کا کلام، دا ورڈ آف لائف. میں اگر پوچھوں ہو از دا ورڈ آف لائف، تو آپ کا ریپلائی کیا ہوگا؟ جیزس کرائسٹ از دا ورڈ آف لائف. تو یسوع مسیح دا سن آف گاڈ از دا ورڈ آف لائف. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا زندگی کا کلام ہے. تو جو زندگی کا کلام ہے ہم نے اس کو قبول کیا، اور یوں ہمارے اندر بیج بدل گیا، یوں ہمارے اندر زندگی بدل گئی، یوں ہمارے اندر ایٹیبیوٹس بدل گئے، یوں ہم جو ہے وہ غیر فانی زندگی رکھنا شروع ہو گئے. ہر وہ انسان جو اس زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ فانی بیج، فانی زندگی رکھتا ہے، اور جب کبھی وہ خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی بدلے، اور وہ زندگی کبھی ہلاک ہونے والی زندگی نہیں ہے. ہاں، ہم جتنے بھی کرسچنز ہیں ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کا ریزن اور وجہ خدا کا بیٹا یسوع بنا ہے. اگر خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں نہ آتا، یا ہم خدا کے بیٹے یسوع کو قبول نہ کرتے، تو کبھی بھی ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی قائم نہ ہوتی. اس لیے میں ہمیشہ کرسچنز کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، ایمانداروں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. اب ان کے اندر زندگی جو ہے وہ بدل گئی. ہماری کسی کے ساتھ کوئی بحث بنتی نہیں ہے، کیونکہ دنیا رکھتی ہے پیریشیبل لائف. دنیا کے پاس جو زندگی ہے وہ ہلاک ہونے والی زندگی ہے، کیونکہ انسانی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے. تو انسانی زندگی پر ہلاکت آئے گی، انسانی زندگی تباہ ہوگی، انسانی زندگی ہلاکت میں جائے گی. لیکن کون سی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اور وہ ہے خدا کی زندگی. اور یہ کس کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، اور کوئی دوسرا وسیلہ ہے نہیں. اور اس لیے میں ہمیشہ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور خاص ان تمام لوگوں کے لیے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور خدا کے بیٹے یسوع کے پاس آئے ہیں. تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب ہمارے اندر خوبیاں کون سی ہیں؟ آسمانی باپ کی. پھر آپ پطرس ہی کے خط میں سے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں. دوسرے باب کی آیت نمبر 9 سے. پہلا پطرس دوسرا باب اور آیت نمبر 9. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت ہوئی تھی، نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی.
تو اب ہم برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، ایسی امت، خدا کی خاص ملکیت عجیب روشنی میں بلائے گئے اور ہم پر رحمت ہوئی. یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اب ہماری زندگی تبدیل ہوئی ہے. اب یہاں پر جو خاص بات ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، تمام ٹائٹلز ہمیں دے کر کہ تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. کس کی خوبیاں؟ خدا کی. آپ برگزیدہ نسل کیوں ہوئے؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ کیوں ہوئے؟ خاص امت کیوں ہوئے؟ آپ کو عجیب روشنی میں کیوں بلایا گیا؟ آپ پر رحمت کیوں کی گئی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے تاکہ تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. اب خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے خدا کی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. ظاہر تو وہ کرے گا جس کے پاس ہوں گی. اگر کسی کے پاس خدا کی خوبیاں نہیں تو وہ بیچارہ کہاں سے ظاہر کرے گا؟ تو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے خدا کی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، اور ہونے کا جو طریقہ ہے وہی ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ خدا کی خوبیاں اس صورت میں ہو سکتی ہیں اگر بیج بھی خدا کا ہو، زندگی بھی خدا کی ہو، پھر خدا کی خوبیاں ہو سکتی ہیں. اور اگر بیج ہو انسانی، زندگی ہو انسانی، اور کہیں خوبیاں ہوں آسمانی، تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو آپ سب جو چنے گئے، مقرر کیے گئے، آپ کو یہ تمام ٹائٹلز دیے گئے، اس لیے دیے گئے تاکہ آپ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. تو یہ خدا کا فضل ہم پر ہوا، خداوند کی رحمت ہم پر ہوئی. یہ خداوند نے اپنا ہاتھ ہم پر بڑھایا، اپنا رحم کیا. یوں ہم اس لائق ٹھہرے. ہم خود اس جگہ پر نہیں آئے بلکہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے. ہم نے خداوند کو نہیں چنا بلکہ خداوند نے ہمیں چنا ہے. ہم خداوند کے پاس نہیں آئے بلکہ خداوند ہمیں اپنے پاس لے کر آیا ہے. اس نے ہمیں تاریکی سے نکالا، وہ ہمیں عجیب روشنی میں لے کر آیا. اس کی رحمت ہم پر ہوئی، اس کا فضل ہم پر ہوا، اور یوں ہم یہ زندگی رکھنا شروع ہوئے، اور یوں ہمارے اندر یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو غیر فانی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ خداوند کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں. تو جو ایٹریبیوٹس ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فروٹس آف ہولی اسپرٹ. آپ جو ایٹریبیوٹس ہیں، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، آپ انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں فروٹس آف گاڈ یا فروٹس آف ہولی اسپرٹ. تو خدا کی جو خوبیاں ہیں، جو خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہم نے زمین پر ظاہر کرنے ہیں. اب خدا کے ایٹریبیوٹس میں اور انسان کی ایٹریبیوٹس میں فرق کیا ہے؟ اب کرنتھس کی کلیسیا کے خط لکھتے ہوئے پالوس نے یہ لکھا، پہلا کرنتھیوں 13واں آیت نمبر 7، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال. جو انسانی بیج ہے، انسانی زندگی ہے، انسانی خوبیاں ہیں، ان کے اندر بھی انسانی تمام کام موجود ہیں. انسانی زندگی کے اندر بھی محبت موجود ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی خوشی موجود ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی اطمینان موجود ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی نیکی موجود ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی پرہیزگاری موجود ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی علم موجود ہے. آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے
کہ ہم ان کے کاموں کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے، بعض دفعہ امتیاز نہیں کر پاتے کہ وہ ہمیں بہت اچھے نظر آتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اس قدر نیک، اس قدر پاک یا اس قدر راست ہے، بعض دفعہ ہم اس سے سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانی خوبی کے اندر بھی لو، محبت اور اسے شو کرنے کی خوبی موجود ہے۔ اسی طرح انسان بھی خوش رہتا ہے، انسان بھی نیکی کا کام کرتا ہے، انسان کے اندر بھی اطمینان ہے، انسان بھی پرہیزگار ہے۔ آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے بڑے سیلف کنٹرول ہیں اور بڑے پرہیزگار ہیں، تو یہ ساری خوبیاں انسان کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو انسانی اعتبار سے تمام خوبیوں کو اس کے اندر خدا نے رکھا تھا، بغیر خوبیوں کے اس کو نہیں بنایا تھا۔ اب آدم بھی عقل مند تھا، آدم بھی دانا تھا، آدم بھی دانش مند تھا، آدم بھی اس وقت تابع دار تھا، آدم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن یہ جتنی باتیں خدا نے آدم کے اندر رکھیں، آدم کے مطابق، یا یوں کہنا چاہیے انسان کے مطابق، انسان کے اندر خدا نے خوبیوں کو رکھا تھا۔ لیکن اب جب یسوع کو قبول کیا تو اب خدا کے مطابق ہمارے اندر خدا اپنی خوبیوں کو رکھتا ہے۔ پہلے جو خوبیاں تھیں انسان کے مطابق انسان کی خوبیاں تھیں، اب جو ہے خدا کے مطابق ہمارے اندر خوبیاں رکھی جاتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے اب چونکہ یہاں پر ہم خدا کے بیٹے بن گئے، خدا کی اولاد بن گئے، خدا کی نسل کے ہو گئے، تو خدا اپنے بیٹوں کے اندر اپنے مطابق خوبیاں رکھتا ہے۔ تو انسان کے اندر انسان کے مطابق خوبیاں ہوتی ہیں، تو بیٹوں کے اندر خدا کے مطابق خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک رٹا لگا لیں جی، انسان کے اندر، سب بولیں انسان کے اندر انسان کے مطابق انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں، تو بیٹوں کے اندر خدا کے مطابق خدا کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو خدا اپنی خوبیوں کو بیٹوں کے اندر رکھتا ہے، خدا اپنی خوبیوں کو راست بازوں کے اندر رکھتا ہے، خدا اپنی خوبیوں کو ان کے اندر رکھتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، خدا اپنی خوبیوں کو ان کے اندر رکھتا ہے جن کا بیج بدل گیا، جن کی زندگی بدل گئی، ان کے اندر خدا اپنی خوبیوں کو رکھتا ہے اور رکھ کر کہتا ہے اب انہیں کیا کرو، ظاہر کرو۔ تو فرق میں بتا رہا تھا، ایک بڑا فرق پالوس رسول نے بیان کیا، یہاں زوال ہے، یہاں کیا ہے، زوال، اور وہاں پر زوال نہیں۔ اگر میں یہاں پر محبت لکھتا ہوں تو محبت کو زوال کیسے ہے؟ اگر میں ساتھ میں یہ بھی رکھتا ہوں، محبت کو زوال کیسے ہے؟ جب لوگ نفرت میں آ جاتے ہیں۔ اگر میں یہاں لکھوں خوشی، تو خوشی کو زوال کیسے ہے جی؟ اداسی۔ اسی طرح باقی کام بھی، تو ان کو زوال آ جاتا ہے، لیکن یہ خوبیاں چونکہ خدا کی ہیں ان کو زوال نہیں، ان کو کسی بھی صورت میں زوال نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی خوبیاں ہیں اور خدا کی خوبیوں کو زوال نہیں آتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر، اپنے محبت رکھنے والوں سے تو محبت رکھو اور جو آپ کے دشمن ہیں ان سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ تمام جو آپ پڑھتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا پڑھیں بھی، بلکہ پہاڑی باز پڑھیں بائبل مقدس کے اندر، متی کی انجیل میں اس کا بیان ہے۔
38ویں آیت دیکھیں، 5واں باب ہے، متی کی انجیل 5واں باب 38ویں آیت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا تو اس کی طرف، اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے کر چاہے اس سے منہ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے، کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے، اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو، کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ ہے۔ تو یہ ساری ایٹریبیوٹس کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اندر بھی زندگی یہ خدا کی ہوتی ہے۔ تو ٹاپک ہے ہم پھل دار کیسے بن سکتے ہیں۔ تو کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پھلدار بننے کے لیے ایک پراپر میچور ٹری کی ضرورت ہے۔ تو میچورٹی تک آنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیج کو دیکھنا ہے۔ بیج ہمارے اندر الہی ہونا چاہیے، زندگی ہمارے اندر الہی ہونی چاہیے، پھر خوبیاں ہمارے اندر الہی ہوں گی اور پھر ہم پھلدار ہوں گے۔ پھر یسوع مسیح کی وہی بات، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ یوحنا کی انجیل کا 15واں باب ساتویں آیت سے لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ کتنی باتیں ساتھ میں جوڑ دی ہیں۔ اگر پھل نہیں تو مسیح کے شاگرد بھی نہیں۔ تو مسیح کا شاگرد کون ہے؟ بنیادی بات کیا ہے؟ جو پھلدار ہے، اور جو پھلدار نہیں ہے وہ مسیح کا شاگرد بھی نہیں۔ جلال کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جی، پھل لانے سے۔ پھر میں کہتا ہوں، ایک بندہ نمازی پرہیزی ہو، بہت کچھ کرتا ہو، اپنا مال غریبوں کو کھلاتا ہو اور نیکیوں کے سارے کام کرتا ہو، لیکن اگر اس بندے کے اندر خدا کا پھل نہ ہو تو خدا کا جلال اس کی زندگی سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوا۔ ایک بندہ جو ہے وہ ریگولر چرچ ممبر ہو، ریگولر جو ہے وہ خدا کے گھر میں آنے والا ہو، گھر میں بھی دعا کا ٹائم ٹھہرایا ہو، حمد و ستائش میں بھی سرگرم ہو، اور کلام بھی سمجھنے والا ہو، راستی سارا کچھ جو اس کو سمجھ آتی ہے وہ سارا کچھ ہی کرتا جا رہا ہے، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر پھل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس نے باپ کے جلال کو کوئی ظاہر نہیں کیا۔ باپ کے جلال کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم پھلدار ہوں۔ اور پھلدار کیسے بنے؟ جب ہمارے اندر بیج بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی، تو پھر ہمارے اندر پھل بھی خدا کے آ جائیں گے، اور یوں ہم جو ہے وہ پھلدار زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل
بعض جو ہے وہ دعا والے ان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خوبی کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ بہت زیادہ شور کرنے والے ہوتے ہیں. خوبی ان کے اندر کوئی نہیں ہوتی. چیٹر وہ حد سے زیادہ ہوتے ہیں, دھوکہ دوسروں کو بہت زیادہ دیتے ہیں, لوگوں کو ستانے میں وقت گزارتے ہیں, اور دعا بھی اس بندے سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایکچول وہ بے پھل ہوتے ہیں. پھل کے اندر ضروری ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں, لیکن ان سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پھلدار ہو. اب چرچ سے نکلے اور جا کر کسی کا سر پھاڑ دے, یہاں پر بہت جو ہے نا وہ جوش کے ساتھ عبادت کر کے گیا, کلام پر بڑی تالیاں بجائیں, اپریشیٹ بھی بڑا کیا, سارا کچھ ہی بڑا کیا, جاتے ہی کسی کا سر پھاڑ دیا, جاتے ہی کسی کو نقصان پہنچا دیا. تو اس کا مطلب بلا کیا ہے؟ شور تو کیا, ٹھن ٹھناتا پتل تھا, جن جناتی جانچ تھا, پر اندر جو ہے وہ کچھ بھی, اپنا بدن جلانے کو بھی دیا. اکثر جگہوں پر جو ہے نا لوگ ایسی ایسی منتیں مان لیتے ہیں, اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہیں, اپنے بدن کو اذیت دیتے ہیں, اور اتنی اذیت دیتے ہیں کہ دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن جب کبھی یہ کہا جائے کہ آپ معاف کر دو یا آپ کوئی برداشت کر لو کوئی چیز, تو ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. اور مجھے کئی لوگوں نے کہا جی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں بھائی صحیح کر کے برداشت کرنا. اگر سب کے ساتھ صحیح 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 ہوتا جائے تو وہ کہے جی میں بہت برداشت کر رہا ہوں, بہت بیئر کر رہا ہوں. تو اس نے کیا بیئر کیا, اس نے کیا برداشت کیا؟ تو برداشت تو وہی ہوتی ہے جب کوئی زیادتی ہوتی ہے, جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ غلط نہ کریں. آپ ایک جواب دیں, آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ جی مٹی سے, مٹی بھی آگ اور پانی دونوں اپوزٹ ہیں. آگ کی خوبیاں اور پانی کی خوبیاں دونوں اپوزٹ ہیں, دونوں متضاد ہیں. اب آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اب پانی کہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی آگ بن جاؤں, پر میں کسی سبب سے نہیں بن پایا. پانی کا دل کرتا ہے آگ بننے کو؟ اس کا دل بھی نہیں کرتا کہ میں آگ بن جاؤں. تو ایماندار بلا کیا کہتا ہے, میرا دل کر رہا تھا میں آگے سے کچھ کر لوں, لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا, میں نے اس لیے نہیں کیا, میں نے اس لیے نہیں کیا. جب دل کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک آپ کے اندر وہ پرانا خمیر موجود ہے, کچھ اثر ہے ابھی ذرا سی. تو پانی کا کبھی دل نہیں کرتا کہ وہ آگ بن جائے. ٹھیک ہے جی. اور پانی ہمیشہ آگ کو, تو پانی کی خوبیاں فرق ہیں اور آگ کی خوبیاں فرق ہیں. آگ پانی نہیں اور پانی آگ نہیں ہے. تو اسی طرح جو غیر ایماندار شخص ہے اور ایماندار شخص ہے, دونوں کی خوبیاں فرق ہے. غیر ایماندار شخص کے اندر انسانی خوبیاں ہوتی ہیں اور ایماندار شخص کے اندر الہی اور آسمانی بات کی خوبیاں ہوتی ہیں. ان کا دل نہیں کرتا پھر. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پھلدار بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن وہ پھلدار ہوتے نہیں ہیں. تو کبھی بھی کسی جگہ پر کسی بھی آیت کے اندر یہ نہیں لکھا کہ آپ دعا کرو, آپ روزے رکھو, آپ یہ کام کرو تو پھر باپ کا جلال ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. باقی چیزیں مددگار ہیں. اصل آپ کا مقصد, آپ کا ٹارگٹ خداوند کی حضوری میں
پھلدار زندگی رکھنا ہے. اصل ٹارگٹ یہ ہے. اگر بندہ اصل ٹارگٹ کو چھوڑ دے اور باقی سارے ہی کام کرتا چلا جائے. آپ پتہ ہے جن چرچز کے اندر روایتیں ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، رسم اور رسوم ہیں، وہاں لوگ بڑے ایکٹیو ہیں. وہ رسمیں ساری ہی پوری کر لیں گے، رسوم سارے ادا کر لیں گے، جو کچھ جو ہے انہیں کہا جاتا ہے وہ سارا کچھ ہی کریں گے. لیکن اگر کہیں کہ آپ محبت